الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انوار القرآن کے عنوان سے جو صورتوں کا تعارف، مضامین قرآن اور منتخب آیات کی تفسیر ہے، لکھا ہوا ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ کا، جو ہم اب پہنچے ہیں قرآن مجید میں جس قدر اہتمام کے ساتھ توحید کو بیان کیا گیا ہے اور شرک کے زور کو توڑا گیا ہے، کسی اور موضوع پر اتنی گفتگو نہیں ہے، کیونکہ ہم شرک کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب ایک چیلنج کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو انہیں پکارو، ان سے کچھ مانگ دیکھو، مگر یاد رکھو وہ تو تکلیف اٹھانے پر قادر نہیں، چاہے جائے کہ تمہاری فریاد رسی کریں، بلکہ وہ تو خود ہمارے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ہمارے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید مشرکوں کو جس شرک سے روک رہا ہے وہ صرف پتھر کے بت نہیں، بلکہ وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، جو اللہ کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ گویا یہاں پر جاندار لوگوں کا ذکر ہے، یا فرشتوں کا، یا ان اولیاء اللہ کا جن سے ہم مرادیں مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ان بیچاروں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اب حضرات گرامی، ابلیس چیلنج کرتا ہے ان حقائق کے ذکر کے بعد پھر تدبر کی دعوت کے لیے اقوام سابقہ کا اجمالاً اور قوم سمود کا وضاحتاً ذکر ہے، پھر عظمت آدم اور ابلیس کے حسد کا ذکر ہے، اور ابلیس کے اس اعلان کا تذکرہ ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو جڑ سے کاٹتا رہوں گا۔ یہ بنی اسرائیل میں ابلیس کا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چیلنج کا جواب کیسے فرمایا؟ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یعنی شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ، اب وہ تھوڑے سے لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جناب سلیکٹڈ لوگ، اللہ کے اولیاء اللہ، اور وہ لوگ جو دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو وہ پھر شیطان کے پیچھے نہیں لگتے۔ لیکن شیطان کا چیلنج ان تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ ہے کہ میں سب کی جڑ کو کاٹ دوں گا۔ بنی اسرائیل 62 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 ہے۔ ابلیسی چیلنج کا مقابلہ کیسے ہے؟ اب کویشچن یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ابلیس کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ گویا شیطانی حملے سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے بندے بن جائیں، اور یہ بات کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے، بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے بجائے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے لگیں تو ہم اس کے بندے بن جائیں گے۔ اور اس میں مزید لطف کی بات یہ ہے کہ پھر ہم جواب طلبی سے بھی ایک حد تک محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو کوئی عمل اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں ہوگا۔ جو رب کا حکم تھا ہم نے وہی کیا، اور یہی بندگی ہے، اور اس بندگی کے جواب میں انعام ہوا۔ نبی آدم کی تکریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، اور ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ انسان نے اپنے مقام کو بہت حد تک گرا دیا تھا، یہاں پھر اس کے بلند اور صحیح مقام کا ذکر ہوا، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو ذات پات کی بندشوں کی بنیاد میں کئی ذاتوں میں تقسیم کر لیا، اور یہ عقیدہ کھڑا کہ یہ کچھ لوگ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے، کچھ بھگوان کے پاؤں سے۔ جو سر سے پیدا ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے پاک اور پوتر ہیں، وہ چوری کریں، جھوٹ بولیں، شراب پئیں، زنا کریں، وہ پاک کے پاک ہیں، اور بیچارے شودر جو پاؤں سے پیدا ہوئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہیں۔ وہ کسی کی بھلائی کریں، لوگوں کی خدمت کریں، ہر بڑے سے بڑا نیکی کا کام کریں، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ ناپاک ہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی ناپاک ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری جانب یہ عقیدہ کھڑا گیا
کہ حضرت آدم کی لغزش ہوئی، اور یہ لغزش ایسا گناہ ہے جو نسل در نسل پشت در پشت منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ آدم علیہ السلام 16 سال تک روئے، معافیاں مانگی، مگر معاف ہی نہیں ہوا۔ اس سے یہ نظریہ بنا لیا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں بورن سنر۔ اور تقسیم یوں ہے کہ مرد انسان تو پیدائشی گناہ گار ہے، رہ گئی عورت تو وہ شیطانی روپ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چنانچہ حضور کی بعثت سے پہلے ہر وہ شخص جو روحانی پیشوا ہوتا وہ کبھی شادی نہ کرتا تھا، اور اس کو نظر آتی تو آنکھیں پھوڑ لیتا، اور اس نظر سے ساری روحانیت برباد ہو گئی۔ عورت کے قریب ہونا تو بجا اس کے سائے کے پاس سے بھی نہ گزرتا تھا، اس لیے عورت کو شیطان کا روپ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس نے ہرگز نہ سوچا کہ اے نہ سمجھ، اس عورت سے تو پیدا ہوا ہے، یہ تیری ماں کا روپ ہے، یہ تیری بیٹی ہے، تیری بہن ہے، اور تیری بیوی بھی، اتنے مقدس رشتے ہیں، اور پھر تو نہ سمجھ عورت کو منحوس سمجھتا ہے۔ جاہلوں نے انسان کا رتبہ ایک مہمہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انسان کی اس تکریم کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی انسان کو یہ عزت نہ مل سکی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہاں رک کر پہلے غور فرمائیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ولی کو عزت بخشی، یا ہم نے رسول کو عزت بخشی، یا ہم نے مومن کو اور مسلمان کو عزت بخشی، بلکہ سبھی انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے بنی نوع انسان کو عزت بخشی۔ یہ عزت کا پرتو ہی تو ہے کہ ہم انسان کو خشکی، تری اور ہواؤں میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اختیارات دیے، امانت عطا کی، یعنی انسان ہمارا امانت دار ہے۔ ہم نے ایسی امانت اس کے حوالے کی جو آسمانوں، پہاڑوں اور زمین کو پیش کی گئی تو سارے ہی ڈر کے بھاگ گئے، کسی نے بھی اس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا، جبکہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور انسان امانت دار بن گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ٹرسٹی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے تمہارا تابع کر دیا۔ یہ الجاسیہ آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت عطا کی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے ملی ہے، کسی اور مذہب، کسی اور معاشرے میں انسان کو یہ عطا نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے سارے معاملات ہی قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے اور اس کی روشنی میں چلنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں انسان بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر مسلمان بھی بنایا، اور قرآن بھی ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔